بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ افواہیں گرم ہیں کہ شاید مرکزی حکومت پنجاب میں گورنر راج نافذ کرنے کا سوچ رہی ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ اس وقت لندن میں ہیں، انہوں نے اپنے بڑے بھائی اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے مشاورت بھی کی ہے، آرمی چیف کی تعیناتی پر بھی مشاورت کی ہے، لیکن اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ البتہ اس سے جڑا ہوا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صورتحال سے۔ ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان افواہوں میں کتنی صداقت ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ بے یقینی ایک ایسا کھیت ہے جہاں سے صرف افواہیں ہی پیدا کی جا سکتی ہیں، جن میں افواہوں کی فصل جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ مرکزی حکومت نے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو خطوط لکھے، چیف سیکریٹریز کو خطوط لکھے، آئی جیز کو خطوط لکھے کہ جناب وہ اپنے اپنے صوبوں میں آئین اور قانون کے مطابق امن و امان کی صورتحال کو قابو میں کریں۔ آئین اور قانون میں احتجاج کی گنجائش ہے، لیکن قانون اور آئین میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ سڑکیں دنوں کے حساب سے بلاک کر دی جائیں، مرکزی شاہراہیں بلاک کر دی جائیں، لوگوں کی آمد و رفت میں خلل پیدا ہو، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ لیکن اس کا کوئی مؤثر جواب سامنے نہیں آیا، تو اب مرکزی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ ایک اقدام اٹھائے، بلکہ اٹھا لیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اب آئی ایس آئی یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو، جسے ہم آئی بی کے نام سے جانتے ہیں، ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے، یا ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے دونوں اداروں کو، کہ یہ دونوں صوبوں میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو گروپ، جیسے پہلے ڈی ایم جی کہتے تھے، جس میں اے سی ڈی سی کمشنر صاحبان آتے ہیں، یعنی انتظامی افسران، اور اس کے بعد پولیس سروس آف پاکستان پی ایس پی جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ یہ وفاق کے زیر انتظام جو ہیں یہ محکمے ہیں، بنیادی طور یہ وفاقی حکومت یا ریاست پاکستان کے ادارے ہیں، یہ پروونشل ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں۔ تو ان کے پولیس سروس کے جو ڈی پی اوز ہیں، ایس پیز ہیں، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز، رینج آفیسر جنہیں ہم ڈی آئی جی بھی کہتے ہیں، یا جو دیگر جو پولیس آفیسرز ہیں، ان کے بارے میں رپورٹ دی جائے، اور اس کے لیے تاریخ دی ہے 22 نومبر کی، کہ 22 نومبر تک یہ رپورٹ جو ہے وہ حکومت کو فراہم کر دی جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 20 نومبر ہے، لیکن چلیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہفتے کے اندر اندر یہ رپورٹ مانگ لی گئی ہے۔ اور میرے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں، ان کا یہ ماننا ہے کہ جی اس کے لیے 12 نومبر کا وقت دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، وزیر اعظم نے وفاقی وزارت داخلہ کو آئی بی کے ذریعے، یعنی وزیر داخلہ کے ذریعے آئی بی کو ہدایت کی ہے، اور وزیر اعظم نے خود آئی ایس آئی کو یہ ہدایت کی ہے کہ افسران کی چھان بین کی جائے کہ کون سے افسران جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دانستہ طور پر خراب کر رہے ہیں، یعنی اگر کہیں پر سڑکیں بلاک ہو رہی ہیں اور اس کو کھلوا نہیں رہے، اور کون سے آفیسرز ہیں جو اپنے قانون اور آئین کے مطابق اور اپنی جو ان کی ذمہ داریاں اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اب اس کا ایک دلچسپ پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو وفاق کے جو افسران ہیں، ان کا ایک پروموشن بورڈ ہوتا ہے، یعنی گریڈ 19 سے 20 میں جانے والے افسران کے لیے اس کی حتمی منظوری جو ہے وزیر اعظم پاکستان دیتے ہیں۔ اس پروموشن بورڈ میں ان دونوں اداروں کی جانب سے جمع کرائی جانے والی رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی، اور اس کے تناظر میں
ان کی پروموشن کی جائے گی یا کوئی تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ اور دوسری جانب اگست میں جو پروموشن بورڈ ہوا تھا اس کا نوٹیفیکیشن اب تک جاری نہیں ہوا، جن افسران کی پروموشن پر اصولی فیصلہ کر لیا گیا تھا لیکن اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا وزیر اعظم آفس کی جانب سے، تو یہ ان کے سر پر ایک لٹکتی تلوار ہے۔ اور وہ آفیسرز پولیس کے ہیں، ڈی ایم جی یعنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو گروپ کے ہیں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ہیں جو ڈپوٹیشن پر ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی اگر وہ ان جسے کہتے ہیں نا قانون شکنی کے مرتکب پائے گئے۔ اگر ان کے بارے میں اطلاعات آئیں، آئی ایس آئی اور آئی بی نے یہ اطلاعات دیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے فلاں وزیر کے حکم پر کام کر رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کے فلاں وزیر نے جب وہ کلاشنکوف لہرائی یا کسی نے دھمکی دی اس پر انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، اگر درخواست بھی آئی تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی، الٹا یہ فیسیلیٹیٹ کریں، یہ جو بھی معاملات ہیں کہ یہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں یا سیاسی اثر و رسوخ کے تابع اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، تو اس طرح کے افسروں کے خلاف بھرپور سرکاری اور تعدیبی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں پروموشن ان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ اگر ان کی پروموشن رک جائے، ان کی جو اے سی آر ہے اینول کانفیڈینشیل رپورٹ، اس میں نیگیٹو ریمارکس آ جائیں کہ یہ فلاں سیاسی جماعت کا کارندہ ہے یا فلاں وقت اس نے قانون کی خلاف ورزی کی، فلاں وقت اس نے آئین کی خلاف ورزی کی، تو پروموشن کے بجائے ڈیموشن بھی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ 19ویں سکیل میں یا گریڈ میں ہے تو اس کو 18ویں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی کے ساتھ بھی ایک قسم کی زیادتی بھی ہے کہ وہ دونوں جانب سے پیش رہے ہیں۔ اگر وہ حکم عدولی کرتے ہیں تو متعلقہ صوبائی حکومتیں ان کے خلاف کارروائی کرتی ہیں، اگر وہ ان کی حکم عدولی نہیں کرتے، ان کا حکم بجا لاتے ہیں تو مرکزی حکومت ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ لیکن تمام افسران کو سوچنا تو یہ چاہیے کہ وہ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں اور کسی حکومت کے ملازم نہیں ہیں، کسی سیاسی جماعت کے ملازم نہیں ہیں، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں، اور آئین اور قانون کے مطابق اگر وہ کام کریں گے تو کسی بھی موقع پر انہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وقتی طور پر انہیں کھڈے لائن جسے ہم کہتے ہیں او ایس ڈی بنا دیا جائے گا، لیکن اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ کوئی سرکاری افسر اپنے کسی باس کا، مطلب ضروری نہیں کہ سیاسی باس ہو یعنی کوئی وزیر ہو، یعنی اگر اس کا سینئر بھی اس کو کوئی غیر قانونی کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کو انکار کر دے۔ ایون تحریری طور پر بھی، تحریری طور پر عام طور پر اس طرح کے احکامات جاری نہیں کیے جاتے، لیکن اگر تحریری طور پر بھی کیے جائیں تو اس کی بھی حکم عدولی کی جا سکتی ہے۔ اور اس طرح اگر کوئی وزیر کہے کسی ڈی پی او کو، کسی ڈی سی کو کہ جی فلاں کو پکڑ لو، یہ راستہ کھول دو، یہ راستہ بند کر دو، تو اس پر بھی وہ انکار کر سکتا ہے۔ وقتی طور پر اس کے لیے پریشانی ہوگی لیکن اس کے خلاف محکمانہ کارروائی نہیں کی جائے گی، لیکن اس صورتحال میں اب محکمانہ کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔